الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وقال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و سامعات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چند آیاتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور جب تک انسان اس مقصد میں لگا رہے گا وہ کامیاب رہے گا۔ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن جب انسان اپنے اس مقصد اصلی، جسے اللہ رب العزت سورۃ الذاریات میں بیان کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ عبادت کرے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تفسیر جلالین میں إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے حوالے سے لکھا ہے إِلَّا لِيُخْلِصُونَ، تاکہ وہ اپنی تمام تر عبادتیں میرے لیے خالص کر دیں۔ اب یہ انسانیت کا مقصد ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھیجا ہے۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی انسان اپنے اس مقصد کو بھول کر، اپنے اس مقصد سے ہٹ کر وہ غیر مقصودی کاموں میں لگ جاتا ہے تو اسے ہم دنیا میں بھی عقل مند نہیں کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسب حلال کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ حلال رزق کمانے کے بجائے غفلتوں میں، لوفریوں میں لگ جائے تو اسے گھر والے بھی اچھا نہیں کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، دوست احباب بھی اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا مقصد چھوڑ دیا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ گھر سے باہر نکلا تھا اس مقصد میں تو وہ نہیں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، باقی تو تمام تر ضروریات لگا دی ہیں تاکہ ان ضرورتوں کو استعمال کرتے ہوئے عبادت میں یکسوئی پیدا ہو جائے۔ خاندان کی صورت میں محبتیں عطا کی ہیں، رزق حلال عطا کیا ہے، رات کو سکون کی نیند عطا کی ہے۔ یہ تمام تر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں عطا کی؟ تاکہ میرا بندہ عبادت کے وقت یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ میری نماز پڑھے، میری عبادت کرے۔ تو جب انسان اس ٹریک سے اتر جاتا ہے، بالکل وہ عبادت ہی کی طرف نہیں آتا ہے، تو پھر وہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخرت میں جب اس کے ہاتھ سے وقت چلا گیا
پھر وہ پچھتاتا ہے، وہ حسرتیں بھرتا ہے، آرزویں کرتا ہے، کاش یہ ہوتا، کاش یہ ہوتا، کاش یہ کرتا نہیں۔ جس طرح انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور جوانی میں اس نے مقصودی کام نہیں کیے ہوتے ہیں، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے، تو وہ پھر بڑھاپے میں پچھتاتا ہے، حسرتیں کرتا ہے کہ فلاں وقت ٹائم میں نے اپنے فلاں کام کیا ہوتا ہے، اپنا ٹائم ضائع نہ کیا ہوتا۔ تو قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، تقریباً 8 سے 9 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی انسان کی ان حسرتوں کو بیان کرتا ہے جو وہ حسرتیں موت کے بعد کرتا ہے انسان، جبکہ موت سے پہلے اس کے پاس وقت تھا، ٹائم تھا، سب کچھ تھا، صحت تھی، لیکن اس نے وہ کام نہیں کیے۔ جیسے ہی موت آتی ہے تو موت کے بعد پھر وہ حسرتیں بھرتا رہتا ہے، لیکن موت کے بعد پھر حسرت بے فائدہ ہے، آرزوئیں بے فائدہ ہے، اس لیے کہ نہ انسان کو موقع ملنا ہے، نہ انسان کے پاس کوئی وقت ہے اس چیز کا، اور نہ دوبارہ لٹایا جائے گا کہ وہ یہ کام کر لے اور اس کی تلافی کر لے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العزت نے 2 بھائیوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں بھائیوں کو مال دیا، دولت دی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن گیا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہو گیا، گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس نافرمان بھائی کی جو اس کا باغ تھا، جو بھی دولت تھی، اس کو جب ہم نے ملیا میٹ کیا، یقلب کفیہ، تو اپنے ہتھیلی ملتا رہ گیا، اور پھر کیا کہتا ہے، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ جب مال دیکھا، دولت دیکھی، نعمتیں دیکھی، تو رب کو بھول گیا، رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا لوگوں کو۔ لیکن اب مرنے کے بعد اس کی جو کاش ہے وہ کاش ہی رہ جاتی ہے، پھر تو اس نے واپس نہیں لوٹنا ہے، پھر اس کی ندامت فائدہ نہیں دیتی ہے، پھر وہ جتنا بھی ندامت اختیار کر لے، جتنی بھی توبہ کر لے، توبہ کا تو دروازہ اس دنیا میں کھلا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، اور موت کے بعد پھر جو زندگی ہماری آئے گی محشر میں، وہ دار الحساب ہوگی، وہاں پر ہمارا حساب ہوگا۔ آج ہم نے عمل کرنا، اور آج ہم اچھا عمل نہیں کریں گے تو آگے ہمارا حساب اچھا پھر کیسے آئے گا؟ تو اس شخص نے شرک کیا، اور شرک قرآن مجید بیان کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک انسان اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ظلم کیسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو مالک انسان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، وہ اسی کے ساتھ بے وفائی کر لیتا ہے۔ دنیا میں ہم کسی کے ساتھ اگر اچھائی کریں اور وہ آگے سے برا سلوک کرے تو ہمارا دل دکھتا ہے نا، کہ فلاں کے ساتھ میں نے اتنا اچھا کیا اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کر رہا۔ تو جس رب نے اسے زندگی دی، جس رب نے اسے نعمتیں دی طرح طرح کی، جب وہ اسے بھلا کر اس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو پھر گویا کہ وہ انسان اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ شرک جو ہے 3 طرح کی ہوتی ہے عموماً۔ ایک ہے شرک فی العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت علم ہے اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس دنیا میں تمام تر چیزوں کا، بلکہ اس کائنات میں تمام تر چیزوں کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی اس دنیا میں موجود نہیں ہے جس کے پاس تمام تر چیزوں کا علم ہو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کیا کرتے تھے، اور پھر وہی آتی تھی۔ ایک دفعہ قیامت کے بارے میں سوال کیا، اسی طرح 2-3 اور سوال کیے، تو جبرائیل امین فوراً وہی لے کر آتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم تو اللہ کے پاس، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی اللہ کے پاس، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کی پیٹ کے اندر بچہ ہے نہیں ہے
کیسا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص، کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا ہے کہ ماذا تکسب غدا، وہ کل کیا کمائے گا، کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس یہ نہیں جان سکتا ہے کہ زمین کے کس ٹکڑے پر اس کی موت آئے گی، کچھ پتہ نہیں چل سکتا، کسی کو پتہ نہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفت علم میں کسی دوسرے انسان کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے ساتھ ظلم کر دیا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ظاہری طور پر تو ہمیں لوگوں کے رویوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کی دل کی حالت کیا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے۔ دل میں آپ کے بارے میں وہ اچھے خیالات رکھتا ہے، برے خیالات رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، بری سوچ رکھتا ہے، آپ کو پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، جو دلوں کے اندر چھپایا جاتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، خشکی پر کیا کیا چیزیں ہیں وہ جانتا ہے۔ سمندر کے اندھیروں در اندھیروں میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے وہ جانتا ہے۔ حتیٰ کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کتنے درخت ہیں، بے شمار ہیں، شمار نہیں کیے جا سکتے۔ ان بے شمار درختوں کے اوپر جو بے شمار پتے لگے ہوئے ہیں، ہر پتے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو عالم الغیب ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت میں کسی بشر کو، کسی انسان کو شریک ٹھہرائے گا وہ ظالم ہے، اور آخرت میں وہ کاش ہی کرتا رہے گا کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا۔ اسی طرح دوسرے شرک کی قسم ہے شرک فی التصرف، تصرفات میں۔ اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی دوسرے انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کو بیماری سے شفا ملنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تمام تر تصرفات انسان کے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، کسی انسان کا تصرف کسی دوسرے انسان کے پاس نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو وہ آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا، کوئی انسان کسی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس برائی کو ختم کر دے، اس مشکل کو ٹال دے، مگر وہی ٹال سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور آپ کو ذلت دینا چاہیں، آپ کو ذلیل کرنا چاہیں، اور وہ اللہ آپ کو عزت دینا چاہے تو پوری دنیا کے لوگ بھی جمع ہو جائیں، آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ رب ذلیل کر دے آپ کو، اور پوری دنیا کے لوگ جمع ہو کر آپ کو عزت دینا چاہیں، وہ عزت نہیں دے سکتے ہیں آپ کو۔ انسان کے تصرفات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور تیسری قسم ہے شرک فی العبادہ، عبادات کے اندر شرک، سجدہ صرف اللہ کے لیے، رکوع صرف اللہ کے لیے، صدقہ صرف اللہ کے لیے، جانور کو ذبح کرنا صرف اللہ کے لیے، جتنے بھی عبادات کے کام ہیں وہ سارے کے سارے اس کی مستحق ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر انسان اٹھ کر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شروع کر دے، یا غیر اللہ کے نام پہ صدقہ دینا شروع کر دے، یا غیر اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی عبادت کی، نہ اس کے سجدوں کی، نہ اس کے ذکر و اذکار کی۔ در حقیقت یہ شخص اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ دنیا میں باز نہ آیا تو موت کے بعد یہ پھر
حسرتیں برتا رہے گا، کاش یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کوشش کریں اپنے آپ کو ان شرکیہ کاموں سے بچائیں۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی شرک کا اگر کام آپ کو لگ رہا ہو، اسے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد انسان یہ بھی آرزو کرے گا کہ کاش مجھے لوٹا دیا جائے واپس دنیا میں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب مجرموں کو آگ کے اوپر کھڑا کیا جائے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں وقفو کا مطلب ہے جمعو، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کہیں گے اے کاش نردو، ہمیں واپس دنیا میں لٹا دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اس وقت ہم اپنے رب کی آیاتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن بن کر رہیں گے۔ یہ کس وقت انسان کر رہا ہے؟ جب وہ پل صراط کے اوپر ہو تو یہ حسرتیں بر رہا ہوگا، لیکن اس دنیا سے، اس آخرت سے واپسی نہیں ہے پھر دنیا کی طرف، جتنا بھی یہ کاش کرتا ہے۔ قال رب ارجعون، یا اللہ واپس لٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیک اعمال کر لوں، کوئی ایک سجدہ ادا کر لوں، کوئی ایک نماز پڑھ لوں، کوئی ایک اچھائی کر لوں، کوئی ایک نیکی کر لوں، لیکن وقت ہاتھ سے جا چکا ہو، پھر وہ انسان جو ہے وہ حسرتیں ہی برتا رہے گا، کوئی اس کے پاس کچھ نہیں، نہ اسے لٹایا جائے گا، اس لیے کہ دار العمل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور دار الحساب شروع ہو چکا ہے، اس میں پھر بڑے سے بڑے عمل کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے قیمت کی بھی ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں درخت لگ جاتا ہے، لیکن دار الحساب کے اندر جا کر وہ اگر بے شمار مرتبہ ذکر و اذکار بھی کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں۔ حلالها حساب و حرامها عذاب، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی حلال چیزیں، حلال نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب لیں گے ایک دن۔ وحرامها عذاب، جتنی چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، اگر انسان ان کے اندر پڑے گا، ان حرام کاریوں میں مبتلا ہوگا، وحرامها عذاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے پھر اسے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، کتنا وافر مقدار میں ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہماری مصروفیات بھی اتنی نہیں ہیں کہ ہم نماز کے لیے ٹائم نہ نکال سکیں، ہم اللہ کی طرف جستجو کرنے کے لیے ٹائم نہ نکال سکیں، اللہ سے مانگنے کے لیے ہم ٹائم نہ نکال سکیں۔ آج وافر مقدار میں ہمارے پاس ٹائم موجود ہے میرے۔ جتنے بھی ہم مصروف ہو جائیں، ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی مصروف ہوں، جب کوئی اہم شخص آ جاتا ہے تو ہم ضرور ٹائم نکال لیتے ہیں اس کے لیے، ہم اپنے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام تر محبتوں سے بڑا نہیں ہے؟ کیا وہ اس مستحق نہیں ہے کہ ہم ساری اپنی چاہتیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر دیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں، اور اپنی من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی شروع کر دیں؟ تب اس وقت پھر ہم حسرت نہیں کریں گے۔ اسی طرح موت کے بعد انسان یہ حسرت بھی کرے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوتی۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، جس راستے کا حکم اس نے دیا تھا، جس پر چلنے کی ترغیب اس نے کی تھی، جس راستے سے اس نے رکنے کا کہا تھا، کاش میں اس راستے سے رک جاتا اور جس کا حکم دیا تھا اس پر چل جاتا۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما الصراط المستقیم، صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صراط مستقیم وہ راستہ ہے، ہوا ما انا علیہ واصحابی،
جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ صراط مستقیم ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے معیار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے آئے جیسے وہ صحابہ ایمان لے کر آئے تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، بتحقیق تم ہدایت پالو۔ تو ہم آنے والی زندگی جو ہے اگر ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ایک مسنون زندگی گزاریں گے تو موت کے بعد ہم حسرت بری نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، حسرت نہیں بڑھیں گے، مطمئن ہوں گے میرے بھائی۔ اسی طرح جو انسان دنیا میں غافل ہوتا ہے اور مقصد کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں جب اعمال نامہ دیا جاتا ہے تو وہ اعمال نامہ لینے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابی، کاش میرا اعمال نامہ ہی میرے ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالی ہلک عنی سلطانی، نہ میرا مال مجھے نفع دے رہا ہے، نہ میری بادشاہت، کچھ چیزیں بھی مجھے نفع نہیں دے رہی۔ اس وقت پھر آوازیں لگائی جائیں گی خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، جکڑ دو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، لمبے لمبے زنجیر ہوں گے، ان سے اسے جکڑا جائے گا اور اسے کھینچا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس عظیم ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا کرتا تھا۔ تو ایسا شخص جو ہے جس نے دنیا میں اپنے مقصد اصلی کو چھوڑا، غیر مقصودی کاموں میں لگ گیا ہے، موت کے بعد وہ پھر حسرتیں برتا رہے گا، کاش مجھے میرا رزلٹ نہ تھما جائے، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں اس کو، اس لیے کہ اسے پتہ ہے میں نے دنیا میں کیسے اعمال کیے۔ اور جس شخص نے اچھے اعمال کیے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری ہوئی، فرما برداری میں زندگی گزاری ہوئی، تو وہ مطمئن ہوگا۔ وہ پھر اپنا اعمال نامہ ہاتھ میں لے کر کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ ہے، پڑھو اس کو، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا خوشی میں۔ اس لیے دنیا کی جو عارضی زندگی تھی اس کو اس نے عارضی سمجھا اور رب چاہی زندگی گزاری، اس وجہ سے وہ آخرت میں مطمئن ہوگا، وہ حسرتیں نہیں بھرے گا میرے۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ آخرت میں یہ بھی حسرت بھرے گا کہ کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا کہ آج میں اسی کی وجہ سے جہنم میں۔ یہ جو صحبت ہے، بری صحبت کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے اور اچھی صحبت کا بھی انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ انسان جتنا بھی سمجھدار ہو، انسان جتنا بھی عقل مند ہو، جس ماحول کے اندر وہ رہے گا اس ماحول کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ جس طرح کی محفلوں میں بیٹھے گا وہ محفل اس کے اوپر اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے۔ اچھے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھے گا تو وہ اچھا بن جائے۔ اچھا دوست کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوتا ہے، حقوق اللہ کی پاسداری کرتا ہے، حقوق العباد کی پاسداری کرتا ہے، والدین کا ادب و احترام کرتا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، وہ اپنے دوست کو برائی کے کاموں سے روکتا ہے، برائی کے کاموں پر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، وہ خود بھی برائی سے بچتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی برائی سے بچاتا ہے۔ یہ اچھا دوست ہے۔ اور برا دوست وہ رب کا باغی ہوتا ہے، آپ کو بھی رب کا باغی بنا دیتا ہے۔ وہ جس غلط راستے پر چلتا ہے آپ کو بھی اسی راستے پر لے کر چلتا ہے، اپنے جرم میں آپ کو بھی شریک کرتا ہے۔ تو جب انسان کسی برے کو دوست بنائے گا اور وہ برا دوست جب جہنم میں جائے گا، اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، تو کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست مثال بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء. جلیس ساتھی کو کہا جاتا ہے، دوست کو کہا جاتا ہے. بے شک نیک دوست اور برے دوست، اس کی مثال کحامل المسک ونافخ الکیر، اس کی مثال مشک جو خوشبو ہوتی ہے وہ پکڑنے والے اور بٹی کے اندر پھونکنے والے کی طرح ہے. کہ جو حامل مسک ہے، خوشبو والا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے خوشبو لے کر، یا تو آپ اس سے خرید لیتے ہیں، اور اگر آپ اس سے خریدتے نہیں بھی ہیں، صرف آپ کے پاس آنے کی وجہ سے آپ سے بھی وہ مشک کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو برا دوست ہوتا ہے، اس کی مثال بٹی کی طرح ہے کہ جو شخص آپ کے پاس بٹی لے کر آتا ہے، اس میں پھونکتا ہے، آپ اس بٹی والے کے پاس جائیں، وہ پھونکتا ہے تو آپ اس سے کچھ لیں بھی نہ، پھر بھی آپ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، صحبت کی وجہ سے. صحبت صالح ترا صالح کنن، شیخ سعدی فرماتے ہیں نیکوکار کی صحبت جو ہے وہ آپ کو بھی نیک بنا دے. صحبت طالح ترا طالح کنن، اور برے کی صحبت جو ہے وہ آپ کو بھی برا بنا دے گی. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسلام کا مزاج آپ سمجھیں، اسلام کا آپ مطالعہ فرمائیں. اسلام ایسا ایک منظم طریقہ چلاتا ہے. جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، 7 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اب والدین کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اسے نماز کا حکم کرو. 10 سال کا ہوتا ہے، والدین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو. اب ایک اس کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو، یعنی مشتبہ چیزوں سے بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بری مجلسوں سے بھی بچانا. اب یہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور والدین لاپرواہی کریں، برے دوست کے ہاتھ میں لگتا ہے تو وہ برا بن جاتا ہے، نشئی کے ہاتھ میں لگتا ہے تو وہ نشئی بن جاتا ہے، شرابی کے ہاتھ میں لگتا ہے تو وہ شرابی بن جاتا ہے، زانی کے ہاتھ میں لگتا ہے وہ زانی بن جاتا ہے، قاتل کے ہاتھ میں لگتا ہے وہ قاتل بن جاتا ہے. اور دوسری طرف وہ نمازی کے ہاتھ میں لگتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، فرما بردار کے ہاتھ میں لگتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے، رب والے کے ہاتھ میں لگتا ہے، رب والا بن جاتا ہے. اپنی صحبتوں پر بھی نظر ثانی کریں اور اپنی اولاد کی صحبتوں پر بھی نظر ثانی کریں. یہ تربیت کا حق ہے کہ آپ بچوں کے اوپر نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن مجلسوں میں جا رہا ہے، ان مجلسوں سے وہ کیا سیکھ رہا ہے، تاکہ کل موت کے بعد آپ کو پچھتانا نہ پڑے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل. مسلم شریف کی روایت ہے، انسان اپنے بھائی کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس اسے چناؤ کرنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستیاں لگا رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ. تو آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم چھانٹی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بری صحبتیں چھوڑیں، اچھی صحبتیں اپنائیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو فرمائیں گے. کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟